السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کلاس 7 میں خوش آمدید اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج ہمارا یہ نواں لیکچر ہے۔ آج ہمارا جو لیکچر ہے اس میں آج ہمارا جو ہے وہ نیا سبق پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے ایک چیپٹر پڑھا تھا دادی زمانی، اور اسٹوڈنٹس دادی زمانی کا جو ہم نے چیپٹر پڑھا تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر چیپٹر دادی زمانی کے چیپٹر میں نے آپ لوگوں کو ایک گرامر کا حصہ بھی کروایا ہے، اور جس میں عربی قواعد سے جمع بنانا یہ بھی الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو آج ہمارا جو یہ سبق ہے اس میں ہم پڑھیں گے چین کی بانسری۔ چین کہتے ہیں لیکن یہاں پر چین لکھا ہوا ہے، تو یہ وہی جو ملک چین ہے، چین کی بانسری۔ چینی لوک کہانی تو سب سے پہلے جو ہے ہمارے کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ چینی لوک کہانی کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ لوک کہانی کسے کہتے ہیں۔ تو آپ نے پڑھا بھی ہوگا، آپ کو یاد بھی ہوگا، لیکن اب ہم دوبارہ اس کو ریوائز کرتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، پتہ چل جائے کہ یہ لوک کہانی کسے کہا جاتا ہے۔ تو اب آپ آئیے اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے اس کا تعارف ہے۔ تعارف دیکھتے ہیں کس کا تعارف؟ لوک کہانی کا تعارف۔ لوک کہانی کا تعارف آج ہم پڑھتے ہیں۔ لوک کہانی ایسی کہانی کو کہتے ہیں، لوک کہانی ایسی کہانی کو کہتے ہیں جو کسی ملک یا علاقے کے لوگوں کے ذریعے سینہ بہ سینہ آگے بڑھتی چلی آ رہی ہو۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ لوک کہانی جو ہے وہ ایسی کہانی کو کہتے ہیں کہ جو کسی ملک میں مشہور ہو۔ ایک ملک ہو، اس کے اندر وہ کہانی مشہور ہو، اور یا پھر اس علاقے میں مشہور ہو، اس علاقے کے لوگوں کے لیے مشہور ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ لوک کہانی۔ اور اس کے ذریعے پھر لوگوں کے ذریعے سے سینہ بہ سینہ آگے بڑھتی جا رہی ہو۔ سینہ بہ سینہ سے مراد یہ ہے کہ وہ کہانی جو ہے مثال کے طور پہ ایک بچے کو سنائی، تو اس کو جن بزرگ نے، جن بڑے بوڑھوں نے سنایا تھا، جس نے بھی سنایا تھا، اس کے ان بڑے بوڑھوں نے، ان کے بزرگوں نے سنایا تھا، اس کو ان کے بڑے بوڑھوں نے، تو یعنی یہ جو ہے کئی زمانے سے وہ کہانی چل در چل پہلے جو ہے وہ کیا نام ہے پوتے کو سنایا، دادا نے دادا کو جو ہے وہ اس کے ابا نے یا دادا نے اس کو دادا کو جو ہے وہ پردادا نے، اور پردادا کو سکر دادا نے، اس طریقے سے جو ہے چلتی ہوئی آ رہی ہوتی ہیں، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ سینہ بہ سینہ۔ تو لوک کہانیاں آپ کے سمجھ میں آ گیا کہ کسی ملک یا علاقے کے لوگوں کے ذریعے سینہ بہ سینہ چلتی چلی آ رہی ہوں۔ تو آپ لوگوں کے بھی خاندان میں ایسی کوئی بہت سی کہانیاں ہوں گی جو آپ لوگوں کے بڑے بوڑھوں نے سنائی ہوں گی، سمجھائی ہوں گی، اور وہ کہانیاں جو ہے وہ آپ کے بڑے بوڑھوں نے، ان کے بڑے بوڑھوں نے سنائی ہوگی۔ تو ایسی کہانیوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ لوک کہانی کہا جاتا ہے۔ پہلی تو بات یہ ہو گئی، آپ کے سمجھ میں آ گیا کہ لوک کہانی ایسی کہانی کو کہتے ہیں جو کسی ملک یا علاقے کے لوگوں کے ذریعے سینہ بہ سینہ آگے بڑھتی چلی آ رہی ہو۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ لوک کہانی میں ہوتا کیا ہے؟ لوک کہانی میں مخصوص علاقائی ثقافت بھی نمایاں دکھائی دی۔ ٹھیک ہے، لوک کہانی میں مخصوص علاقائی ثقافت کو بھی دکھایا جاتا ہے، نمایاں دکھائی دیتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، ثقافت آپ لوگ جانتے ہیں، علاقائی ثقافت کی ثقافت ہوتی ہے کہ بھئی لوگوں کا رہن سہن ہوتا ہے، ان کا لباس ہوتا ہے، ان کا کھانا پینا ہوتا ہے، اس کا اوڑھنا ہوتا ہے، ان کی تجارت ہوتی ہے، ان کا ملنا ملانا ہوتا ہے، اور ان کی
شوق ہوتے ہیں، ان کا کھیل کود ہوتا ہے، اور ان کا اپنا پہننا ہوتا ہے، اوڑھنا ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، زبان ہوتی ہے، سب ثقافت کے نام آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اب آگے چلتے ہیں تو لوک کہانی میں مخصوص علاقائی ثقافت بھی نمایاں دکھائی دیتی ہے۔ آئیے پڑوسی ملک چین کے مشہور لوک کہانی پڑھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ چین ہمارا پڑوسی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ چین ہمارا پڑوسی ہے۔ اور کیسے پتہ چلا کہ ہمارا پڑوسی ہے؟ ایسے بھی پتہ چلا کہ جب ہم چھوٹے تھے ہمارے کو کہتے تھے ہمارے بڑے بزرگ کہ وہ ملک جس کے آگے نون آتا ہے وہ پاکستان سے ملا ہوتا ہے، جیسے چین، جیسے ہندوستان، جیسے افغانستان، جیسے ایران، جیسے افغانستان۔ بس بہت ہو گئی، آگے چلتے ہیں۔ ملک چین کی مشہور لوک کہانی پڑھتے ہیں۔ کہانی کو درست تلفظ اور تاثرات سے باری باری پڑھیے۔ اب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں اپنی کہانی کو۔ پرانے زمانے کی بات ہے، چند پوشن، یہ ایسے نام ہوتے ہیں چائنوں کے، چند پوشن۔ چند پوشن چوں شہر کا بے حد دولت مند آدمی تھا۔ چوں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو جو ہے کیا نام ہے چائنیز زبان میں ایک تو لفظ چے اور لفظ یہ بہت ملیں گے، کثرت سے ملیں گے، اور نون غنہ بھی ملے گا آپ لوگوں کو، اور نون بھی، چاؤں شاؤں شاؤں شاؤں، یہ برائے ملتے رہیں گے۔ بے حد دولت مند آدمی تھا، وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا سوداگر تھا۔ سوداگر کسے کہتے ہیں؟ جسے ہم لوگ کہتے ہیں بزنس مین۔ کسے کہتے ہیں بیٹا؟ بزنس مین کو۔ اس کے پاس بے حد دولت تھی، بے پناہ دولت تھی۔ وہ دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ نیک دل اور عقل مند بھی تھا۔ عقل مند تھا، عقل بند نہیں تھا، بدھو باولا نہیں تھا آپ لوگوں کی طرح، عقل مند تھا۔ اس کی زندگی اتنی مصروف تھی کہ خدا کی پناہ۔ دیکھیں میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں نا کہ جن لوگوں کے پاس زیادہ دولت ہوتی ہے، بزنس مین ہوتے ہیں، تو ان کی مصروفیات بھی بہت ہوتی ہے۔ کاروبار ہے، مسئلے ہیں، مسائل ہے، تجارت ہے، نقصان ہے، ملنا ہے، ملانا ہے، ورکر ہے، ٹینشن ہے، ادھر جانا، اس سے ڈیل، اور اس سے لڑائی، اس سے جھگڑا، اس سے مار، اس سے کٹائی، اس سے بتا۔ تو یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ میرے ایک بہت قریبی عزیز ہیں، بہت قریبی رشتہ دار ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں، ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا ہے، ان کے پاس بھی ذرہ برابر بھی ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ وہ رات کو تقریباً 1-2 بجے گھر پر آتے ہیں اور کھانا کھایا اور سو گئے، اور بس صبح جو ہے وہ اٹھے، اور بہت جو ہے کیا نام ہے مصروف، بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں۔ اور وہ بھی جب ان کی جو گھر والے ہیں بیوی بچے جب ان کو بولتے ہیں کہ بھائی آپ تھوڑا بہت ٹائم وغیرہ دیں، تو وہ بھی وہی بات کہتے ہیں، اور خیر وہ بات تو نہیں کہتے لیکن اس سے ہی ملتی جلتی بات کہتے ہیں جو ابھی ہم آگے پڑھیں گے۔ یہاں پر آپ لوگ پڑھ لیں گے، آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ چلیے اب ہم پڑھتے ہیں۔ اچھا، ان کے پاس سونے کا وقت بھی، اچھا ان کی زندگی اتنی مصروف تھی کہ خدا کی پناہ، نہ ان کے پاس سونے کا وقت تھا، نہ ہی سکون سے کھانے پینے کا ہوش، نہ ہی ان کے پاس کوئی کھانے پینے کا ہوش، اور نہ ہی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزارنے کے لیے فرصت کے چند لمحات، کہ وہ فرصت کے ساتھ جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ چند وقت گزارنے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ دن بھر اپنے کام میں مصروف رہتا اور شب بھر کاروبار کی فکریں سے الجھائے رکھتی، کاروبار کی فکریں اسے الجھائے رکھتی، وہ اپنے کاروبار میں ہی جو ہے پڑا رہتا تھا۔ اس کی بیوی جو اس کا بے حد خیال رکھتی تھی، اس کی بیوی جو اس کا بے حد خیال رکھتی تھی، جس طریقے سے آپ لوگ اپنے مما کا خیال رکھتے ہیں نا بیٹا، آپ لوگ اپنے مما پاپا کا خیال رکھتے ہیں، بہت زیادہ رکھتے ہیں نا یا نہیں رکھتے ہیں؟ تو اسی طریقے سے آپ لوگ جو ہے وہ خیال رکھتے ہیں، تو اسی طریقے سے اس کی بیوی بھی اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ ظاہر سی بات ہے وہ اتنا امیر آدمی تھا، اس کی بیوی خیال رکھے گی کیونکہ وہ اس کو آن لائن شاپنگ کرواتا ہوگا، اس کی سوچا کرتی تھی کہ کام کے ساتھ ساتھ آرام اور تھوڑی بہت تفریح بھی ضروری ہے۔ وہ کہتی کہ آپ کچھ دیر آرام کیوں نہیں کرتے؟ کام کا کیا ہے ہوتا ہی رہے گا۔
काम का क्या है, होता ही रहेगा। चंद पोषण जवाब देता, बेगम ये तो बिल्कुल ऐसी बात हुई जैसे कोई आदमी शेर पर सवार आदमी से कहे तुम इस दरिंदे की कमर से पल भर के लिए उतर क्यों नहीं जाते। पल भर के लिए यानी एक लम्हे के लिए। तो वो जवाब दे के अगर मैं उतरा तो शेर मुझे खा जाएगा। क्या कहा आपके समझ में अब ये आ गया होगा कि जब उसकी बीवी उसको बोलती कि भाई आप टाइम निकालें, वक्त निकालें और हमारे साथ जो है तफरीह करें, खाना खाएं, हमारे साथ हल्ला गुल्ला करें, बातचीत करें, तो वो यही कहता था कि मेरी जो मिसाल है वो ऐसी है, यानी एक दरिंदे के ऊपर यानी एक शेर के ऊपर की कमर पर एक आदमी सवार है और कोई शख्स उससे बोले कि भाई तुम इससे क्यों नहीं उतर रहे हो, तो वो यही बोलेगा कि भाई देखो मैं अगर एक लम्हे के लिए भी शेर से उतरा तो ये मेरे को खा जाएगा, तो ये मेरे को क्या करेगा, खा जाएगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आप लोगों को ये सबक समझ में आया होगा। तो आप लोगों को देखिए होमवर्क दिया जा रहा है इसका कि होमवर्क इस में आप लोगों को सबसे पहले इसका टाइटल पेज बनाना है। इसका क्या बनाना है, टाइटल पेज बनाइएगा। चीन की बांसुरी में आप जो है ये जो बच्चा बांसुरी बजा रहे हैं तो इस तरीके से बांसुरी बना दीजिएगा, लेकिन इसकी शक्ल नहीं, ये शक्ल बनाना तस्वीर बनाना मना है, गुनाह है, आप वो नहीं बनाइएगा। टाइटल पेज बनाइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जो आप लोगों को बेटा पढ़ाया जा रहा है उसको तवज्जो से पढ़ें, उसको समझें और जो काम दिया जा रहा है उसको वक्त पर करें आप लोग और वक्त पर कॉपी चेक कराएं, बहुत फ़ायदा होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।